السلام علیکم ناظرین تمام ہمارے ویورز، ہمارے اس چینل میلاد ریئیکشن 706 پر جتنے بھی ناظرین ہیں، بھائی برادر، آئیے آج ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمان آخری نبی، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندی پر، بچے ہوں یا بڑے ہوں، ہر بندے کو اللہ عز و جل محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں جلد 5 630 حدیث نمبر 16806، حدیث نمبر جلد 5 صفحہ نمبر 630 اور حدیث 16806 حدیث پاک جو ہے ہمیں ملتی ہے مسند امام احمد میں۔ تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے التجا ہے، گزارش ہے کہ ان فرمان رسول پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک اس حدیث مبارکہ کو پہنچانا ہے۔ ہمارے سبسکرائبر بھائی برادر جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، اس حدیث پاک کو لائک کریے، شیئر کریے اور کامنٹ پر کامنٹ بھی کرتے رہیے تاکہ ہمیں علم میں معلومات و اضافہ ہوتا رہے۔ ہم تمام جو ہے علم دین کو سیکھنا بھی ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ بھلائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، یہ فرمان خدا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی مبلغ بن کر دین کی خدمت کرنا ہے۔ شب و روز اللہ عز و جل ہمیں دین کی خدمت، دین کا علم سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور عطا عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔ دوسری حدیث مبارکہ ہمیں اس طرح ملتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 2396 یعنی 90 فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، بس جو اس پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں ہمیں درس دیا جا رہا ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں سر آنکھوں پر ہے۔ فرمایا بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا ثواب ہمیں ملے گا۔ جتنی بڑی مصیبت سے ہم دوچار ہو کر اللہ کا شکر ادا کر، شکوہ شکایت کیے بغیر اس حدیث پاک کے اوپر ہم عمل کریں گے، مصیبت آئی ہے تو مصیبت پر صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ چھوٹی مصیبت چھوٹا ثواب، بڑی مصیبت بڑا ثواب۔ ماشاءاللہ اس بات کو، اس حدیث پاک کو آپ تمام حضرات دوسروں تک پہنچائیے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں ترمذی شریف میں ملتی ہے، 2396 90 یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ آپ جائیے، مطالعہ کریے، دیکھیے، پڑھیے، سمجھ کر ہم دوسروں کو بھی سمجھانا ہے۔ یہ ایک دین کا فریضہ ہے، دین کا علم ہے، پہنچانا ہے، مومن مسلمان مرد و عورت تک پہنچانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر دوسرے
نیکسٹ آئیے تیسری حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے۔ دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، اور حدیث مبارکہ کو دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب جاریہ ہے۔ آئیے مومن اور منافق کی مثال کے متعلق یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: مومن کی شان کھیت جیسی ہے، مومن کی شان کھیت جیسی ہے جسے ہوا جھونکے دیتی رہتی ہے، جبکہ مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، ہلتا جھلتا نہیں۔ ماشاء اللہ، دیکھو مثال دے کر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو ہلتا جھلتا نہیں، یہاں تک کہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کی مثال کھیت جیسی ہے جسے ہوا جھونکے دیتی رہتی ہے، جبکہ مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پھر بھی جیسا پودا ہوا آنے پر اور باڑھ آنے پر اور ہوائیں چلنے پر بھی وہ اپنے جڑ سے نکلتا نہیں ہے اور فنا نہیں ہوتا، پھر جیسے کا ویسا پھر کھڑا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھیت کے پودے کے جیسی دی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: جو ہلتا جھلتا نہیں ہے، یہاں تک کہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہمیں ملتی ہے، صفحہ نمبر 1150 پر 1156، اور حدیث پاک 7092 یعنی 7090 پر 2 یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ تو آئیے اس حدیث پاک کو ہم جان کر دوسروں تک پہنچائیں اور ان کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پاک کے ترجمے مفہوم کو اجاگر فرمائیں اور زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ آئیے ملتے ہیں چوتھی حدیث پاک کے طرف۔ آئیے پانچویں حدیث مبارکہ پنجتن پاک کے نسبت سے ہم آپ کے خدمت میں 5 احادیث لے کر آتے ہیں۔ آپ تمام حضرات اس حدیث مبارکہ پر غور و فکر کریے۔ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم: ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ حدیث پاک ہمیں مسلم شریف میں ملتی ہے، صفحہ نمبر 45 پر 5، حدیث نمبر 35 پر 5 یہ حدیث ہمیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مطالعہ فرمائیں، اور جو بھی حضرات جو ہے ناواقف ہیں، احادیث سے دور ہیں، ہمیں اس دور میں چاہیے کہ اہل سنت والجماعت سے جو ہے نسبت پختہ مضبوط کریں، ہمارے علماء سے ہم رابطہ کریں، تاکہ غیر مقلدین ہوں یا ایمان کے لٹیرے جتنے بھی ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے، اور علماء اہل سنت سے ہمیں رابطہ قائم کرنا ہے، اور ہمیں علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ تو انشاءاللہ ہر مومن مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے، اور ہمیں ہماری زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ آئیے انشاءاللہ پھر نیکسٹ کے خدمت میں ایک نئے حدیث
احادیث مبارکہ جو ہے لے کر آئیں گے. آپ تمام حضرات بنے. آپ تمام کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا کامنٹ کریے، شیئر کریے، لائک کریے، سبسکرائب کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.